السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ہے. ٹھیک ہے, اس کا اب ہم تھرڈ ٹاپک پڑھ رہے ہیں جو ہے بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو. سب سے پہلے آپ نے بر صغیر کے جو تعلیمی آلات تھے وہ پڑھے تھے. اس کے بعد ہم نے مسلم مفکرین پڑھے 4. اب جو ہے بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلو والا ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس میں آپ مقاصد تعلیم اور نصاب تعلیم اور ابتدائی تعلیم کا نصاب کیسا ہونا چاہیے, اور تاریخی لحاظ سے جو بر صغیر کے تعلیمی دور ہے, جو تاریخ ہے, اس کو 3 ادوار میں کیسے تقسیم کیا گیا, پہلا دور, دوسرا دور اور تیسرا دور. آج جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے اپنا, وہ اسی کے بر صغیر میں نظام تعلیم کے نمایاں پہلوؤں میں سے جو ایک اور اہم پہلو تھا وہ درس نظامی کی خصوصیات. ٹھیک ہے, یعنی جو ملا نظام الدین نے نصاب ترتیب دیا تھا اس کی کیا خصوصیات تھیں. یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ملا نظام الدین نے جو ہے وہ ایک نصاب ترتیب دیا تھا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں, اور اس نظام کی جو نصاب کی جو ہے وہ نمایاں خصوصیات وہ ہم آج پڑھیں گے. درس نظامی کا آغاز آج سے قریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا, لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیات کی بنا پر رائج ہے. درس نظامی کے نصاب کی چند اہم خصوصیات درجہ ذیل ہیں. آج سے 400 سال پہلے جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں, جو کہ ایک مغل بادشاہ تھا, یہ اس نصاب کے جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی. لیکن آج بھی ہمارے بہت سے مدرسوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ, تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ, یہ جو ملا نظام الدین نے جو نصاب جو ہے اس کو بنایا تھا وہ آج بھی ہمارے مدارس میں رائج ہے. ٹھیک ہے, اس کی چند اہم خصوصیات کیا ہیں وہ یہ ہے. نمبر 1, اس نصاب میں فلسفے اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر کم توجہ تھی. ٹھیک ہے, کل بھی پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جو اس نظام کی یا اس جو تعلیمی نصاب ہے اس کی بنیادی جو ایک چیز مختلف ہو گئی تھی پچھلے تمام تر تعلیمی نظاموں سے, وہ یہ تھی کہ اس میں آ کر دنیاوی علوم کو زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی بنسبت دینی علوم کے. ٹھیک ہے, تو اس کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ فلسفے اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر کم توجہ تھی. یعنی جو دنیاوی مضامین ہیں یا علوم ہیں, فلسفہ اور منطق جیسے, ان کی نسبت ان کو زیادہ اہمیت دی گئی بنسبت قرآن اور حدیث کے علوم کے. نمبر 2, نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس کریکولم میں یا اس نظام میں جس کو ہم درس نظامی کا نام دیتے ہیں, اس میں تاریخ, ہسٹری اور جغرافی جیسے اہم مضامین جو ہیں وہ موجود ہی نہیں تھے. صرف نحو کی کئی کتابیں نصاب میں شامل تھیں. نمبر 4, درس نظامی کے نصاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مطالعہ کرنے کی جو طاقت ہے, جو مختلف جو ہے بہت مشکل اور کمپلیکیٹڈ بکس پڑھنے کا جو ذہن کا شوق ہے وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ اس میں بہت سی ایسی کتابیں شامل کر دی گئیں جو کہ ایسی کتابوں کا چناؤ کیا گیا جو کہ مشکل سے مشکل ترین جو ہے اس علم یا فن کو ڈیفائن کرتی ہوں یا اس کی باریکیاں جو ہیں وہ سمجھاتی ہوں. یعنی جو نصاب جو سلیبس ہے وہ بہت ٹف کر دیا گیا. ٹھیک ہے, نمبر 5 پہ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر اور سوچ بچار پر زیادہ زور دیا گیا. درس نظامی میں ایسی کتب یا ایسے علوم کو شامل کیا گیا جس میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم و تدبر, یعنی بہت ساری معلومات حاصل کرنے کی بجائے غور و فکر پہ زیادہ توجہ دی گئی. ایسے علوم یا ایسے ٹاپکس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو انٹروڈیوس کرایا گیا جس پہ وہ اپنے تدبر, غور و فکر اور سوچ سمجھ کو جو ہے وہ
زیادہ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے. درس نظامی کے نصاب کا جائزہ لینے سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس دور میں نصاب کو پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا. اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات زیادہ اہمیت اختیار کر گئی. یہ نصاب آج کل بھی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ملا نظام الدین کے بنائے گئے نصاب اور آج کل کے درس نظامی کے نصاب میں بہت فرق ہے. آج کل بہت سی ایسی کتابیں نصاب میں شامل ہیں جو ملا نظام الدین کے عہد میں نہ تھیں. اس کے علاوہ متعدد کتابیں جو اس وقت نصاب میں شامل تھیں آج کل ختم کر دی گئی ہیں. ان تبدیلیوں کے باوجود درس نظامی کا نصاب جمود کا شکار ہے اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہا. ان تمام تر خصوصیات جو آپ کو اوپر 5 خصوصیات بتائی گئی ہیں آپ کی بک میں، ان سب کے ان خصوصیات کے باوجود بھی آج بھی یہ درس نظامی کا جو نصاب ہے ہمارے بہت سارے مدرسوں میں جو ہے وہ رائج ہے یا پڑھایا جا رہا ہے. اس میں اعلیٰ تعلیم میں منقولات کی نسبت معقولات کو زیادہ اہمیت دے دی گئی. یہ نصاب لیکن اس میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ملا نظام الدین نے جو نصاب بنایا تھا یہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ اس دور میں بہت سی کتب جو اس میں شامل تھیں وہ آج کے دور میں موجود نہیں، جس کی وجہ سے وہ شامل نہیں ہیں، اور بہت سی چیزیں جو اس میں آج اس نصاب میں شامل کر دی گئی ہیں وہ ظاہر ہے اس دور میں موجود نہیں تھی یا ان کی شمولیت اس دور کے نصاب میں نہیں تھی. لیکن پھر بھی ان مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے بھی آج یہ جو درس نظامی کا نصاب ہے وہ جمود کا شکار ہے، اور آنے والے دور کے جو بدلتے ہوئے تقاضے ہیں نئی دنیا کے، وہ اس کو پورا نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اس کو اتنی اہمیت یا حاصل نہیں ہے یا اتنا یہ جو ہے مقبول نہیں ہے آج کے مختلف نصابوں میں. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں تدریسی طریقے اس دور کے کون کون سے تھے. تعلیم کے مختلف مدارج کے لیے درجہ ذیل تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے تھے، یعنی مختلف ایجوکیشنل سٹیجز پہ کون کون سے تدریسی طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جاتے تھے اس وقت. نمبر 1 ابتدائی تعلیم. ٹھیک ہے. بچوں کی جب ابتدائی تعلیم دی جاتی تھی تو اس دور میں کون سے تدریسی طریقے استعمال کیے جاتے تھے. بچوں کو ابتدائی تعلیم مکاتب میں دی جاتی تھی. تعلیم کی ابتدا رسم بسم اللہ کی تقریب سے ہوتی تھی. جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہو جاتا تو بچے کو استاد کو سپرد کر دیا جاتا تھا. استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بسم اللہ سورہ علق کی ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ بچے کو پڑھاتا تھا. اس کے بعد بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. ان مکاتب میں بچوں کو قرآن کریم معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا. بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کرانے کے بعد حروف کو ملا کر پڑھنے کی مشق کرائی جاتی تھی. حروف کی پہچان کے بعد لکھنا سکھایا جاتا تھا. اکبر نے اپنے دور میں لکھنا پڑھنا ایک ساتھ شروع کروانے کو رواج دیا. چنانچہ حروف تہجی لکھنے کے ساتھ ہی ان کی شکلیں اور نام یاد کرائے جاتے تھے، اور مسلسل مشق کے بعد بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے قابل بھی ہو جاتا تھا. ابتدائی تعلیم اس دور میں کیسے دی جاتی تھی کہ جب بچہ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کا ہوتا تھا تو اس کو تعلیم کی غرض سے اس کے استاد کے سپرد کر دیا جاتا تھا، اور تعلیم کا آغاز جو ہوتا تھا وہ قرآنی تعلیم سے کیا جاتا تھا. باقاعدہ ایک بسم اللہ کی جو رسم ہوتی تھی وہ ہر مسلمان بچے کی وہ منعقد ہوتی تھی، اور پھر جو ہے وہ استاد اس طالب علم کو اپنی شاگردی میں قبول کرتا تھا. سب سے پہلے جو ہے تعلیم جس ادارے میں دی جاتی تھی اس کو مکتب کہتے تھے اس دور میں، اور قرآن کریم اور معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب کتاب، یہ 3 چیزیں ان مکاتب میں سکھائی جاتی تھیں. بچوں کو حروف تہجی اور ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کے بعد حروف کو ملا کر پڑھنے کی مشق کرائی جاتی تھی. یعنی حروف تہجی کو پہلے الگ الگ ان کی پہچان کرانا اور پھر حروف جوڑ کر ایک لفظ پڑھنے کی مشق کرائی جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر لکھنا سکھایا جاتا تھا. لیکن دور اکبری میں جو اکبر بادشاہ نے رواج ڈالا وہ یہ تھا کہ پڑھنا اور لکھنا ساتھ ساتھ سکھایا جائے، جس کی وجہ سے بچے پہلے حروف کو پڑھنا سیکھتے تھے، ان کے مختلف اشکال جو ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے قلم سے بنانا بھی سیکھتے چلے جاتے تھے. نیکسٹ اب ہے ثانوی اور اعلیٰ درجے میں تدریسی طریقے. جو ثانوی یا اعلیٰ درجے میں تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے وہ کون کون سے تھے؟ ثانوی اور اعلیٰ درجے میں عام طور پر مندرجہ ذیل تدریسی طریقے رائج تھے. نمبر 1 پہ تقریری طریقہ. ٹھیک ہے. تقریری طریقہ تدریس.
تقریری طریقہ بہت قدیم ہے اور ہندوستان کے قریباً تمام مدرسے میں ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ رائج ہے۔ اساتذہ مضامین کے بارے میں طلبہ کو لیکچر دیتے تھے اور طلبہ اہم نکات لکھ لیتے تھے۔ استاد درس کے حلقوں میں کسی اونچی مقام پر یا مسند پر بیٹھ جاتے تھے اور درس کے بعد طلبہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تھے تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے۔ معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوالات پوچھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تقریری طریقہ کون سا ہے؟ لیکچر میتھڈ۔ لیکچر میتھڈ کیا تھا کہ جو بھی ٹاپک یا اس دن کا لیسن ہوتا تھا اس پہ ایک جو ہے استاد جو ہے وہ تقریر کرتا تھا، اور یہ جو تقریری طریقہ ہے یہ ثانوی اور اعلیٰ درجے کی تعلیم کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکچر دیتے تھے اور طلبہ اہم نکات لکھ لیتے تھے۔ استاد جو ہے وہ استاد درس کے حلقے میں کسی اونچے مقام یا مسند پر بیٹھ جاتے تھے اور طلبہ ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ جب لیکچر ان کی بات مکمل ہو جاتی تھی تو طلبہ کو اجازت ہوتی تھی کہ اس سے جو ریلیٹڈ کوسچنز ہیں یا ان کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں یا کوئی پوائنٹس ہیں تو وہ اپنے استاد سے اسی دوران ڈسکس کر لیے جائیں اور ہر قسم کی جو اپنی کنفیوژن ہے وہ دور کر لی جائے۔ اور معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے اپنے جو ٹیچر ہوتا تھا، جو استاد ہوتا تھا، اپنے پڑھائے گئے لیسن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے مختلف سوالات پوچھتا تھا اپنے پڑھائے گئے لیکچر میں سے اسی وقت، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی بات یا اس کا لیسن یا اس کا سبق کس حد تک اس کے طالب علموں کو سمجھ آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے طالب علم جب وہ استاد لیکچر دے رہا ہوتا تھا تو اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے اہم پوائنٹس اس کے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے درسی کتب کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، اس طریقہ تدریس میں استاد کتاب کی قرأت کرتے تھے اور طلبہ انہیں غور سے سنتے تھے۔ بعض اوقات طلبہ قرأت کرتے تھے اور استاد غلطیاں درست کرتے جاتے تھے اور عبارت کے مشکل مقامات کی تشریح بھی کرتے جاتے تھے۔ دوران قرأت اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے استاد سے سوالات بھی کرتے تھے۔ چونکہ طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کا باقاعدہ مطالعہ کر کے آتے تھے، اس لیے ان کے سوالات بڑے جامع اور موضوع کے مطابق ہوتے تھے۔ نمبر 2 پہ ہے درسی کتب کا طریقہ، یعنی جو ٹیکسٹ بک ہوتی تھی، جو پڑھنے کا جو اس وقت مواد موجود ہوتا تھا اس علم کے بارے میں، اس کی ریڈنگ کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، قرأت مطلب ریڈنگ کی جاتی تھی۔ اس میں ریڈنگ جو ہے وہ بعض اوقات استاد خود بھی کرتے تھے اور بعض دفعہ جو ہے وہ طلبہ سے بھی کرائی جاتی تھی۔ جب طلبہ سے کرائی جاتی تھی ریڈنگ تو وہ ان کی جو مشکل الفاظ کی استاد غلطیاں مشکل الفاظ کی غلطیاں بھی درست کرتے جاتے تھے، اور جہاں جہاں عبارت مشکل ہوتی تھی جس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کرتے جاتے تھے۔ اور جو طالب علم جو ریڈنگ کر رہا ہوتا تھا یا جو باقی طالب علم جو ہے اس کو سن رہے ہوتے تھے، اس میں جو بھی ان کی کنفیوژنز ہوتی تھیں یا اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہوتے تھے وہ پوچھتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے لیسن کو سمجھتے جاتے تھے۔ اور یہ طالب علم جو ہیں پہلے سے اس عبارت کو یا اپنے سبق کو ایک دفعہ اس کا مطالعہ کر کے آئے ہوتے تھے، اس لیے ان کے جو پوچھے گئے سوالات ہوتے تھے وہ بہت زیادہ جامع اور ٹو دی پوائنٹ ہوتے تھے۔ نمبر 3 پہ ہے گہرے مطالعے کا طریقہ۔ اس طریقے میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمے کی جانب توجہ کی جاتی، سبق میں جو نئے الفاظ آتے لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہ ہو تو دوسری اور تیسری بار کوشش کی جاتی اور صرف وہی مسائل استاد کے سامنے پیش کیے جاتے جو طلبہ کوشش کے باوجود خود حل نہ کر سکتے۔ گہرے مطالعے کا یہ طریقہ کار آج بھی اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے مطالعے کا یا تدریس کا جس میں طالب علموں کو خود اپنا جو تعلیمی مواد ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا تھا، اس کے معنی مشکل الفاظ پہ غور کرنا، ان کے معنی جو ہے وہ لغت سے تلاش کرنا اور پھر اس عبارت کو یا اس لیسن کو جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنا۔ اور اگر جو ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر تیسری بار کی کوشش میں جو ہے ایسے مسائل جو ہیں وہ صرف استاد کے سامنے رکھے جاتے تھے جو طلبہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی اس لیسن میں سے یا اس عبارت میں سے نہ سمجھ سکیں۔
نیکسٹ ہے بحث و مباحثے کا طریقہ. دوران تدریس سوالات اور جوابات کا ایک لازمی اور ضروری چیز ہے. سوالات و جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے. مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثے کے طریقوں کو اہمیت دی جاتی تھی. اس طریقے میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا تھا اور دوسری طرف طلبہ بھی محض خاموش سامعین نہیں رہتے تھے بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے. بعض اوقات سوال و جوابات کا یہ سلسلہ مباحثے کی شکل اختیار کر کے گھنٹوں میں ختم ہوتا تھا. مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شرکت کرتے تھے. اس طرح بحث و مباحثے کا معیار بہت بلند ہوتا تھا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ نہایت کامیاب تھا. بحث و مباحثے کا طریقہ یعنی ڈسکشن میتھڈ. صرف ایک ون سائیڈڈ لیسن کنڈکٹ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ جو سبق دینے والا استاد ہے وہ بھی مکمل تیاری سے آتا تھا اور جو اس کے طالب علم تھے جنہوں نے وہ سبق پڑھنا یا سیکھنا ہوتا تھا وہ بھی اپنی جو ہے مطالعہ مکمل کر کے اور اس سبق میں سے جتنے بھی وہ پوائنٹس اپنے طور پہ سمجھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یا جو سوالات ان کے اس سبق کو پڑھتے ہوئے ذہن میں ابھرے ان کو اپنے ایک خاص تیاری کے ساتھ آتے تھے اور پھر جو ہے کسی سبق کو پڑھاتے ہوئے اور پھر یہ نہیں کہ صرف جب استاد پڑھا رہا ہے تو محض خاموش ہو کر وہ بیٹھے رہیں بلکہ وہ اپنی بھرپور شرکت کرتے تھے اس سبق کے دوران اور جو بھی سوالات ان کے ذہن میں آتے جاتے تھے وہ اپنے ٹیچر سے اس کے یا استاد سے اس کے آنسرز کلیئر کرتے جاتے تھے اور پھر مزید اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن ان کے ذہن میں یا کوئی سوال یا کوئی الجھن ابھرتی تھی تو اس کو بھی وہ اپنے ٹیچر سے اس وقت بحث و مباحثے کے ذریعے حل کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب لاسٹ میں ہے مانیٹرل سسٹم. ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹرل سسٹم بھی رائج تھا. اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنے زمانہ طالب علمی ہی میں اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طالب علم کو پڑھاتے تھے اور نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی. یہ طریقہ کار کافی مفید اور بہت کامیاب اور مفید ثابت ہوا. اس طریقے سے معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی تھی اور وہ طلبہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا فرض بھی ادا کرتے تھے ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں اور قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا تھا. ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانیٹرل سسٹم بھی رائج تھا. مانیٹرل سسٹم کیا تھا کہ جو اچھے طالب علم ہوتے تھے جو اپنے زمانہ طالب علمی میں ہی اپنی پڑھی ہوئی کتابیں جو چھوٹی جماعتوں کے طلبہ ہیں ان کو پڑھایا کرتے تھے. یعنی جس جماعت کو وہ پڑھ چکے ہیں اپنے استاد سے اور اپنی جماعت میں وہ ایک ہونہار طالب علم تھے وہ اسی کی تعلیم جو ہے وہ اپنی چھوٹی جماعتوں کو خود بڑی کلاس میں آ گئے اور لیکن جو اسی جماعت کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے جو جونیئرز ہیں ان کو وہ پڑھایا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان جماعتوں کا نظم و نسق یا ڈسپلن مینٹین رکھنا وہ بھی انہی طلبہ کی ذمہ داری ہوتی تھی. اس سے ایک تو معلم کو فائدہ ہوتا تھا جو ان کے استاد ہوتے تھے ان کا برڈن کم ہو جاتا تھا اپنے فرائض جو ہیں وہ اور مزید بہتر طور پر جو تعلیمی سرگرمیاں ان کو لک آفٹر کر سکتے تھے. نمبر 2 پہ جب ان کو ایک اپنے طالب علم کا جو طلبہ تھے ہونہار طلبہ تھے ان کا ہیلپنگ ہینڈ مل جاتا تھا. نمبر 2 پہ جو طلبہ مانیٹرل سسٹم کی مدد سے اپنی چھوٹی جماعتوں کو پڑھاتے تھے ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں. یعنی ان کو ایک نظم و نسق چلانا ایک جماعت کا ڈسپلن یا اس کا جو ہے نظم و ضبط قائم رکھنے کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا جاتا تھا. مانیٹرل سسٹم میں بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ ہی ایک طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا تھا. مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تھے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا. یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا تھا اسے معید کہتے تھے. ٹھیک ہے. مانیٹرل سسٹم میں بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ ہی ایک طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا تھا. ایک طریقہ تو مانیٹرل سسٹم کا یہ تھا کہ جو ہونہار طلبہ تھے وہ اپنا پہلے سے پچھلی جماعت کا پڑھا ہوا سبق جو ہے اپنی چھوٹی جماعتوں کو خود پڑھاتے تھے. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب ایک دفعہ استاد ایک جماعت میں اپنا سبق پڑھا چکتا تھا تو جو ہونہار یا لائق طلبہ ہوتے تھے وہ استاد کی موجودگی میں ہی وہ سارا لیسن یا وہ سارا سبق دوبارہ دہراتے تھے. ایک اور مثال سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ
اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں دستور تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تھے شاگردوں میں سے جو سب سے لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، یعنی جو بات ٹیچر سمجھا چکا بتا چکا وہ اس کی موجودگی میں ہی دوبارہ سے اس کے سامنے وہ تمام تر سبق جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا تھا اور مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا اور اس میں بتائی گئی اس لیسن میں یا اس سبق میں بتائی گئی جتنی باتیں ہیں ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دیتا تھا باقی تمام طلبہ کو۔ یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا تھا اسے معید کہتے تھے۔ یہ کام جو ان تمام طالب علموں میں سے جو ایک طالب علم کھڑے ہو کے کرتا تھا اس کو معید کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ کے پڑھ کے یاد کرنا ہے سارا، اور یہ سب جو ہے آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے یہ پورا آج کا لیسن درس نظام کی خصوصیات کیا کیا ہیں، 5 خصوصیات یہ لکھیں یا ثانوی اور اعلیٰ درجے کے تدریسی طریقے تحریر کریں۔ اس کا لانگ کوسچن بھی آتا ہے اور اس کا شارٹ کوسچن بھی آتا ہے، اور مانیٹرل سسٹم۔ ٹھیک ہے، یہ جو لاسٹ میں ہم نے ٹاپک پڑھا ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اس کا شارٹ کوسچن بھی آتا ہے اکثر۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔